ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اکسیر ہدایت کے اندر کہ طہارت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ سارے بولیں گے۔ طہارت کے اور پاکیزگی کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ طہارت کا یہ ہے کہ اپنے دل کو، اپنے باطن کو ما سوی اللہ سے پاک کرنا، اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ، اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور کی یاد کو نہ بسانا۔ یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے، اور یہی تقاضا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا، کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، کوئی نہیں مسجود سوائے اللہ کے، کوئی مطلوب نہیں سوائے، سارے بولیں، اللہ کے، کوئی مقصود نہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ طہارت کا دوسرا درجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکبر سے، غرور سے، حسد سے، کینے سے، بغض و عداوت سے اور نفرت سے پاک کرنا، اور اس کی جگہ پر اپنے دل میں تواضع، انکساری، عجز، عاجزی اور محبت اور عقیدت کو جگہ دینا، یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے۔ طہارت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، چغلی سے، بدگوئی سے، بدگمانی سے اور بہتان تراشی سے پاک کر کے اپنی زبان کو تلاوت کلام الہی، ذکر الہی، استغفار اور درود شریف سے آراستہ براستہ کرنا، یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے کے اندر بھی طہارت کا یہ معاملہ آتا ہے کہ اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو گندگی اور نجاست سے پاک کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الدین علی النظافہ، کہ دین اسلام کی بنیاد پاکی کے اوپر ہے۔ دین اسلام کی بنیاد پاکی کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ایک بندہ ہے، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمدہ قسم کا سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے، کرنڈی کا سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے، کاٹن کا سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کا کھدر اس نے پہنا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے کپڑوں کو پیشاب اور پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے پاک نہیں رکھتا، تو اس کے کپڑوں کو پاک نہیں کہا جائے گا۔ صاف ستھرا تو کہا جائے گا لیکن پاک نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے کہ وہ اپنے بدن کو پاؤڈر اور کریم سے خوشبودار بنا دیتا ہے، عمدہ قسم کی پرفیوم اور خوشبو سے اپنے جسم کو خوشبودار بنا دیتا ہے، لیکن اپنے بدن کو، اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں، پیشاب کی چھینٹوں سے پاک نہیں رکھتا، تو اس کے جسم کو بھی پاک، سارے بولیں، پاک نہیں کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، واش رومز کے بعد، یہ جو پیشاب کے قطرے ہیں اور پیشاب کی چھینٹیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوگا۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان کے اوپر سے گزر ہوا، آپ کو پتہ چلا بذریعہ وحی، بذریعہ الہام، کہ ان قبروں والوں کو، 2 قبریں تھیں، ان قبروں والوں کو عذاب الہی ہو رہا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے 2 حصے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا اور دوسرا ٹکڑا، اس شاخ کا دوسرا ٹکڑا، ٹہنی کا دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری ہیں اس وقت تک تو ان پر عذاب قبر موقوف رہے گا، لیکن جو ہی یہ ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی دوبارہ انہیں عذاب قبر کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی کہ ان 2 قبر والوں میں سے ایک قبر والے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ چغلیاں بہت زیادہ کرتا تھا۔ ڈیوٹی کرو لیکن چغلی مت کرو، ملازمت کرو، ملازمت تمہارا حق ہے، لیکن دوسروں کی چغلیاں مت لگاؤ۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں زیادہ کھاتا تھا،
اور دوسرا فرمایا کہ دوسرے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا عن البول، پیشاب اور پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن عذاب القبر عامہ، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر ان پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ پیشاب کے قطروں سے اور پیشاب کے قطروں کے وسوسوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، بڑا زبردست نسخہ ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنے جائے نجاست پر ہاتھ پھیرے، جائے استنجا پر ہاتھ پھیرے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے جسم کو جھٹکے اور 3 مرتبہ کھنکارے وہ، کیونکہ کھنکارنے سے بھی انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پیشاب کے قطروں سے اور اس کے وسوسوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ کم از کم 3 قدم چلے، بعض تو بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 40 قدم چلنا چاہیے، لیکن کم از کم 3 قدم ضرور چلنا چاہیے، تب جا کے ان پیشاب کے قطروں سے اور وسوسوں سے انسان کو نجات ملے۔